عمران خان صاحب سے بھی ملاقات آپ کی ہوئی ہے اور سنا ان کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، ان کے جو اندر لائٹ بھی نہیں ہے، اخبارات بھی نہیں مل رہے، کیا حالات ہے خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بتا دیں؟ دیکھیں، جہاں تک تو ان کی صحت کا تعلق ہے الحمدللہ وہ بہتر ہے، لیکن جو ان کو بجلی نہیں تھی 5-6 دن کے لیے، اب اس کے بعد بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ ایکسرسائز مشین اٹھا لی گئی تھی جو کہ کورٹ کے آرڈر پہ ان کو ملی تھی، اور وہ جو ہے وہ بھی اب جس دن ہم گئے تھے ملنے کے لیے انہوں نے تب جا کر ان کو ہینڈ اوور کی ہے۔ اخبار ابھی تک نہیں مل رہے اور ٹی وی نہیں مل رہا، حالانکہ بی کیٹیگری کے سابق پرائم منسٹر کی اپنی ایک جیل مینول کے مطابق جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ تو اس حوالے سے ہم کیس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بالکل یزیدیت اور فسطائیت والی حرکتیں ہیں، یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر اس ملک کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے ہیں، اگر اس ملک کے آئین اور قانون کی پامالی آپ نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور جس طرح 26ویں آئینی ترمیم چور اور ڈاکہ زنی کے ذریعے لائی گئی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو کہ جمہوریت یہ دفن کر چکے ہیں، فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے سارے لوگوں کو اٹھا کے بٹھایا گیا ہے۔ کرپشن میں یہ ملوث ہیں، گندم سکینڈل ہو یا دبئی لیکس ہوں، آپ سارا ان کو اٹھا لیں۔ اسی طرح قانون اور آئین چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جو چاہتے ہیں جس کے خلاف پرچے کرتے ہیں، FIRیں کاٹتے ہیں، گھروں کو اٹھاتے ہیں، بیویوں کو اٹھاتے ہیں، بچوں کو اٹھاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ اس کو تو آپ آئینی ترمیم نہیں، اس کو آرمی ترمیم تو کہہ سکتے ہیں، آئینی ترمیم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو ان کی حرکتیں ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے کوئی بھی امور مملکت کوئی ملک چلا رہا ہو۔ یہ کچھ مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہو رہا جو یہاں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے کوئی ملک نہ ترقی کرتا ہے، نہ کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے، نہ کوئی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب چلیں گے ہیں واپس لندن، ابھی امریکہ بھی جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کیا لندن پلان 2 آنے والا ہے؟ وہ واپس آئیں گے یا وہی رہیں گے؟ دیکھیں، وہ بھگوڑا کب آیا تھا؟ جب قاضی فائیسا یہاں مسلط کیا گیا تھا۔ اب وہ بھگوڑا قاضی فائیسا کے ختم ہونے سے پہلے چلا گیا۔ یہ ڈیل کر کے جاتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں، ان کا عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ لیڈر نہیں ہے، یہ ڈیلر ہیں۔ لیڈر صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس کے جو بھی حالات ہیں، اس نے کہا مجھے مرنا قبول ہے لیکن میں عوام کے حقوق کے اوپر کوئی غداری نہیں کروں گا۔ میں یہاں 1000 سال میں جیل میں رکھ لیں لیکن میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میں کبھی بھی لوگوں کو چھوڑ کے، اس ملک کو چھوڑ کے میں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تو ان کو پتہ ہے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کیا کر کے گیا ہے 1 سال میں، سوائے 26ویں آئینی ترمیم، ظلم، تشدد، بربریت، لوگوں کے اوپر چار دیواری کی پامالی، ہیومن رائٹس وائلیشنز، فارم 47 کی حکومت، ڈاکہ زنی کے ذریعے آنے والے لوگ، کیا اس نے رول ادا کیا ہے؟ اور خود ہارا ہوا 74,000 ووٹوں سے ہارا ہوا ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اس کو شرم نہیں آئی 3 دفعہ کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتے ہوئے جعلی کاغذوں کے ذریعے اپنے آپ کو جتواتا ہوا پھر رہا ہے؟ کرائے نا اس کا آڈٹ، ایک حلقے کا آڈٹ کرائے، آپ کو سارا پورا رزلٹ مل جائے گا۔ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، سارا جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ اچھا، جسٹس یحییٰ صاحب کی بات کریں تو انہوں نے آتے ہی جو ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو واپس کمیٹی میں شامل کیا ہے، اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن یہ آپٹکس سفیشینٹ نہیں ہے۔ سفیشینٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو پورے نظام کو صرف سامنے دکھانے کے لیے درست نہیں کرنا پڑے گا، حقیقی معنوں میں اس کو درست کرنا پڑے گا۔ قاضی فائیسا نے جتنا گند پھیلایا ہوا تھا اس گند کو صاف کرنا پڑے گا۔ جس طرح اس نے سیاسی تقسیم کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس نے جن مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی بنا ہوا تھا، اس ساری چیزوں کو ریورس کرنا پڑے گا۔ آزادانہ فیصلے کرنے پڑے گے، انصاف کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا، تو تب لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ لیکن ہمارا ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بہت اچھے جج ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنے اپنی ٹرن پہ۔ اس سے پہلے بنے سینیارٹی کے پرنسپل کے مطابق منصور شاہ، پھر جسٹس منیب اختر، اور اس کے بعد یہ بنے، اور تینوں کا اپنا اپنا ٹینور ایک آلریڈی کانسٹیٹیوشن نے فکس کیا ہے۔ لیکن یہ آؤٹ آف ٹرن بنانا اور سینئر ججز کی حق تلفی کرنا، یہ
26ویں ترمیم کے ذریعے جو کچھ ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارا یہ اختلاف ہے۔ آپ ترمیم کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، جی انشاءاللہ، کب تک کریں گے؟ ہو سکتا ہے کل کر لیں، ہو سکتا ہے پرسوں کر لیں۔ اسی ترمیم کے تحت چیف جسٹس جو بنے ہیں ان کی حلف برداری میں بھی آپ شریک تھے؟ میں تو نہیں تھا، لیکن مطلب ہے کہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہو چیف منسٹر گئے تھے، وہ ایک آفیشیل وزٹ تھا، آفیشیل ایک حاضری تھی جو کچھ سب کو بلایا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں ہم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کا کانسیکوینس ہے ان کی اپوائنٹمنٹ۔ جب 26ویں ترمیم جائے گی تو وہ یہ بھی پھر پیچھے ریورس ہوں گے، اور جو چیف جسٹس جس کا حق ہے اس کو آگے آنا چاہیے۔ ہم ایک پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا کسی ذات کے ساتھ کسی سے تعلق نہیں ہے کہ اس کے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ بھی بہت اچھے ہیں جو ان سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ٹرن پہ یہ چیف جسٹس بنے اور چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ہم ایز اٹ از چلنے دیتے ہیں؟ نقصان یہ ہوگا سارے ججز دیکھیں گے کہ جناب منصور علی شاہ نے ججمنٹ دی تھی 12 جولائی کو خصوص نشستوں والی، لہٰذا ہم بھی اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں گے تو ہمیں چیف جسٹس سے روک دیا جائے گا۔ تو آپ سارے ججز کو ایگزیکٹو کی طرف دکھانا چاہتے ہیں، یہ تو آزاد عدلیہ کے اوپر اٹیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس کانفرنس کے اندر جب اجلاس کیا انہوں نے اس میں بھی بات کی ہے کہ اس ایکسٹینشن سسٹم کو روکنا چاہیے، آئین کے اندر ایک اور ترمیم ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہ مانگ سکے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آفر کے ساتھ ہے، یہ ہونا چاہیے؟ یہ بالکل اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن ان کٹ پتلیوں سے پوچھیں جو پہلا ان کا مسودہ تھا اس میں کیوں لے کر آئے ہوئے تھے کہ جی یہ چیف آف آرمی سٹاف والا اور جو سروسز چیف والا جو ہے اس کو پروٹیکشن دے کہ ایکسٹینشن والے قانون کو کوئی چینج نہ کر سکے۔ یہ بولتے کچھ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اس لیے ان پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ جیلوں میں نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی سیاسی حوالے سے۔ تو کیا چیزیں تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہی، نرمی نظر نہیں آ رہی پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ میں؟ میں ان بدماشوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا خواتین ہیں؟ نہیں ہے یاسمین راشد جو آج تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہے؟ ان کے حوالے سے بات کریں۔ یہ خود بدماش جو رانا ثناء اللہ ہے یہ انٹیریئر منسٹر نہیں تھا جب ان کو جیلوں میں ڈالا گیا؟ اس وقت ان کو یاد نہیں آیا؟ آج گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ان کو یاد نہیں آیا؟ جس طرح عالیہ کے ساتھ کیا، جس طرح صنم جاوید کے کیا، باقی خواتین کے ساتھ کیا، اور آج تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کورٹ سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں، دوسرے سے اٹھلتے ہیں تیسرے کیس میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ عدت والا کیس کن کے زمانے میں ہوا؟ یہ سارے بے ایمان ہیں، میں نے آپ کو کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں یہ کیس ثابت نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب اوپر سے اچھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کٹ پتلی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، ان کو مسلط کیا گیا ہوا ہے، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کی کوئی سے نہیں ہے۔ اب یہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے۔ پارٹی کے اندر اختلافات بھی کچھ حلقوں میں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا پیغام ہے؟ جب اتنے دنوں بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیڈرشپ ایک ہے عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں۔ یہ عارضی طور پر کہ جی آپ یہ عہدہ لے لو، آپ یہ عہدہ لے لو تاکہ تنظیم کو آگے لے کے چل سکیں۔ ان کا پیغام قوم کو سلام ہے، قوم کے لیے پیغام ہے کہ آپ سٹینڈ کریں اس ملک میں نظام انصاف کی بہتری کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ یہ ان کا بیسک پرنسپل ہے، اور نظام انصاف قائم ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، اس ملک کے لوگوں کو حقوق ملیں گے۔